بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ بچوں میں آج کل چڑچڑاپن، جلد بازی، غصہ، تھکاوٹ، ضد ایک عام سی چیز بن گئی۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی ڈار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس تو ڈیلی بیس پہ اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں، ماشاءاللہ جتنی آپ کی پریکٹس ہے، تو یہ بچوں میں آج کل چڑچڑاپن، جلد بازی، غصہ، تھکاوٹ، ضد، یہ چیزیں عام سی ہو گئی ہیں۔ یہ کیا ریزن ہے ان کی؟ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ جی، اچھا آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے کہ بچے بہت ضدی ہیں، ڈھیٹ ہیں، بات نہیں مانتے، رسپانس نہیں کرتے، اور وہ جلد باز ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں، مارتے ہیں، چیختے ہیں، چیزیں پھینک دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، پڑھائی میں غیر مستقل مزاج ہیں، جلدی اپنے کام سے اکتا جاتے ہیں، اور بلا وجہ جلد بازی اور تیزی دکھاتے ہیں جسے نقصان ہوتا ہے۔ تو اور بچوں میں غلط رجحان کو ایڈاپٹ کرنا جو ہے وہ اس میں تیزی ہے، پازیٹیو چیز کو سیکھنا جو ہے وہ بچے کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ میں اگر میرا مقصد کسی کے خلاف بولنا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو برا لگے، چلے میں ایڈوانس معذرت کرتا ہوں، اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری اینٹی بایوٹکس ہے۔ یعنی آپ پاکستان کے علاوہ اپنے یہ جو بر صغیر ہے اس کے علاوہ دنیا میں دیکھ لیں، کہیں بھی بچوں کو کھانسی، زکام، بخار، پیٹ درد، سر درد یا ان چیزوں کی دوائیاں نہیں دی جاتی۔ یہاں پہ آپ بچے کو ان بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو وہ 2 3 اینٹی بایوٹک بلکہ ساتھ اسٹیرائڈ بھی دے دیتے ہیں۔ تو جب بچہ یہ دوائیاں کھائے گا، اس کا جگر متاثر ہوگا، اس کا ہاضمہ متاثر ہوگا، اس کی نیند متاثر ہوگی، اور اس سے اس کا مزاج متاثر ہوگا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انہیلدی میل ہے، مطلب بچے کو غیر صحت مند غذا دینا ہے۔ بچوں کو یہ گولیاں، ٹافیاں، پاپڑ، چاکلیٹس، کینٹی، آئس کریم، بوتلیں، مٹھائیاں، پیزے، شوارمے، برگر، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بچے کے لیے غیر صحت مند ہیں، لیکن مائیں کیا کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ یہ کھاتا ہی نہیں ہے، یہ سارا دن کھاتا ہی یہ ہے۔ وہ کھاتا، وہ کماتا ہے۔ آپ کا بچہ ہے، آپ کے زیر پرورش ہے، زیر تربیت ہے، آپ کیسے اس کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ نے کبھی اسے کہا کہ یہ 10,000 روپے لے جاؤ اور اپنے کپڑوں کی شاپنگ کرو؟ کبھی 2 سال کے بچے کو کہا؟ نہیں، اپنے ساتھ لے جاتے ہیں نا۔ اسی طرح آپ ہمیشہ بچے کو جو چیز اس کو دلوانی ہے اس کو ساتھ لے کے جائیں، اسے بتائیں کہ یہ انہیلدی میل ہے، یہ ہم نے نہیں کھانا، اس سے یہ نقصان ہو سکتے ہیں۔ بچے کو گھر میں خوراک پرووائڈ کریں، مطلب اس کو مختلف طرح کی غذائیں جو اس کو پسند ہیں، جیسے اس کو آلو ابال دیں، اس کو لوبیا ابال دیں، اس کو چنے ابال دیں، اس کو گوشت سٹیم کر دیں، اس کو قیمے کے نگٹس بنا دیں، اس کو آلو کے کٹلس بنا دیں، مطلب مختلف طرح کی چیزیں اس کو بنا کے دیں گھر میں۔ ایک ورائٹی رکھیں، بادام، کھجور، چنے، اس طرح کے ڈرائی فروٹس، نٹس وغیرہ رکھیں۔ بچے کو گھر سے اس کی پسند کی چیزیں دستیاب کریں، وہ باہر نہیں جائے گا، نئی چیزیں خرید کے کھائے گا، اور اس طرح اس کی صحت کے اوپر جو برے اثرات پڑیں گے، جو اس کی ذہن پہ ڈالیں گے، اس سے وہ بچا رہے گا۔ 2 چیزیں۔ تیسرے نمبر پہ بچے کا باپ بچے کا لیڈر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کا باپ کمائی کے چکر میں بچے کو ٹائم ہی نہیں دیتا، یعنی وہ صبح جاتا ہے، بچہ اسکول چلا جاتا ہے، باپ سویا ہوا ہے، اور جب باپ گھر آتا ہے تو بچہ سویا ہوا ہے۔ اب اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ بچہ کن لوگوں کو اپنا لیڈر مان رہا ہے، کن لوگوں کو کاپی کر رہا ہے، کن لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ لوگ یا تو جو ٹی ویوں کے اوپر چینلز میں آتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو گلی محلے میں فارغ ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فارغ بندے کے ساتھ آپ اگر 1 مہینہ گزاریں گے تو آپ اپنے جو کہ رہ جائیں گے، آپ میں خود بڑی نیگیٹیوٹیز آ جائیں گی۔ آپ اپنے بچے کو ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے بچے کو خود ٹائم دیں، اس کو اپنے ساتھ وقت اس کا گزاریں، اس کو خود ہر معاملے میں رہنمائی کریں اس کی، اور جو رہنمائی کرتا ہے بچہ اس کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما مان لیتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے نا، جب بچہ 1.5 سال کا ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا بڑی محدود ہوتی ہے، ماں باپ بھی اس کے لیے سارا کچھ ہوتے ہیں، اور وہ ناچتا ہے، باپ گھر آ رہا ہے تو بچہ ناچ رہا ہوتا ہے،
وہ ماں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو گلی محلے میں کزنز میں کوئی دوست مل جاتے ہیں، پھر اسکول جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ اس کے لوگوں حلقہ احباب بڑھتا ہے، ٹیچر مل جاتے ہیں. اس طرح اس کو ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے اور زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، اور ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن ماں باپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. ماں باپ کو بچے کو خود اسکول چھوڑنا لے جانا چاہیے. دیکھیں زندگی میں بڑی کمائی جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، بڑی کمائی اولاد کی تربیت ہے، جو زیادہ عرصہ آپ کے کام آئے گی اور جو آپ کے بزنس کو، آپ کی فیوچر کو ساتھ لے کے چلے گی. اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا، ان کے لیڈر نہ بنے، تو وہ بھی ذہنی اور جسمانی بے روی کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ جلد باز بھی ہوں گے، وہ چڑچڑے، ضدی، ہر طرح سے وہ غیر تربیت یافتہ ہوں گے، جو ہمارا معاشرہ پروان چڑھ رہا ہے. یعنی مجھے ان باتوں پہ غصہ آ رہا ہے کہ میرے بیٹے کا یہ چند دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا کہ ون ویلر نے اسے مارا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ ون ویلر کسی کا بیٹا تو تھا، لیکن رات 10 بجے وہ گھر سے موٹر سائیکل لے کے ویلنگ کرنے آیا ہوا ہے ہمارے ٹاؤن میں. تو یہ چیزیں غیر فطری رجحان، غیر تربیت یافتہ معاشرہ لوگوں کے گھر اجاڑنے کا سبب بنا ہے. اور یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. کیا خرابی ہے کہ ان کے والدین نے ان کو لیڈ نہیں کیا، ان کو لیڈ کیا معاشرے کے کرپٹ اور جو معاشرے کے مریض لوگ ہیں انہوں نے، اور یہ بچے ذہنی مریض بن گئے. اس کے بعد یعنی یہ تربیت ہو گئی. اس کے بعد پھر بچے کو مستقل مزاجی کے لیے اس کی نیند پوری کریں، غیر فطری ٹائم پہ نہیں. یعنی ہمارا فطری ٹائم سولر سسٹم سے، سورج کے ساتھ اٹیچ ہے. ہمارا دماغ چارج ہوتا ہے، اس میں کچھ انزائمز پیدا ہوتے ہیں، کچھ کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد، جو ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کو قائم رکھتے ہیں، ہمارے ہارمونز کو بیلنس رکھتے ہیں، ہمارے مزاج کو نارمل رکھتے ہیں، ہمارے میٹابولزم کو آرڈر کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم وقت پہ سوئیں اور وقت پہ اٹھیں. اگر ہم وقت پہ اٹھیں گے اور سوئیں گے، اور ہمارے بچے بھی اس کو کاپی کریں گے، اور اس طرح ہماری نسلیں چلتی رہیں گی. لیکن اگر ہم دوپہروں تک سوئیں گے تو ایک تو ہمیں بچے کے کھانے پینے کا ٹائم بے قاعدہ کر دیا، اس کو رات کو دیر تک کھلایا، پھر دیر تک سلایا، پھر دوپہر تک بھوکا رکھا، تو اس سے بچوں کو بڑی جلدی میٹابولک ڈس آرڈرز آ جائیں گے، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کی بیماریاں، تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کے بعد بچوں کو غذاؤں میں دیسی غذائیں، پھل، سبزیاں، سلاد زیادہ کھلائیں. گوشت، انڈے، چکن، یہ چنے، نان، بوتل جوس، ان چیزوں کی طرف کم لے کے جائیں. جب بچہ دیسی غذائیں کھائے گا تو وہ ذہنی طور پہ چست ہوگا، صبر والا ہوگا، تحمل مزاج ہوگا. لیکن جب وہ اسپائسی چیزیں، پروٹین والی چیزیں اور کیمیکل والی چیزیں کھائے گا تو اس سے بھی وہ نیگیٹو ہوگا اور جلد باز ہوگا، چڑچڑا، ضدی ہوگا. تو بچے کو دودھ، دہی، لسی، مکھن اور سبزیوں اور سلادوں اور پھلوں پہ پالیں، نہ کہ ان کو گوشت، انڈے، چکن روزانہ کھلا کھلا کے اس کو ذہنی طور پہ چڑچڑا کر دیں. اس کے کہتے ہیں نا کہ اس کے پیتے کا پانی بڑا گاڑا ہے اور یہ چڑچڑا، ضدی ہے. تو اس کے پیتے کے پانی کو نارمل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پھل، سبزیاں، سلاد، دودھ، دہی اور مکھن وغیرہ کھلائیں، نہ کہ اس کو گوشت، انڈے، گھی، مسالہ جات اور بازار کے کھانوں پہ رکھیں، اور پیزے، شورمے، برگر روز اس کو اویل کریں. یہ چیزیں مہینے بعد پہ رکھیں، آؤٹنگ مہینے بعد پہ رکھیں، یہاں پہ ویکینڈ پہ بھی نہیں، کیونکہ ہم کدو ٹینڈے کھانے کے عادی نہیں ہیں. ان چیزوں پہ ہمیں تھوڑی توجہ دینی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہمارے گھر میں سکون ہوگا بلکہ ایک تربیت یافتہ معاشرہ پروان چڑھ جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ان ساری علامات کے اوپر بڑا اوپنلی بتایا. اور جو سب سے بڑھ کے بات آپ نے کی وہ تھی کہ باپ بیٹے کے ریلیشن کی آج کے دور میں اس وقت میرے خیال سے بہت اشد ضرورت ہے، جی بالکل. جس کی وجہ سے ہمارے اندر کافی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس دوری کی وجہ سے ہم بہت کچھ جو کھو رہے بالکل، ہیں. مطلب جو ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ بن نہیں رہے. جی جی بالکل یعنی ایسے یہ ہی. غلط ہو رہا ہے اور یہ ہم اپنا فیوچر تباہ کر رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس دنیا میں ایسے افراد کا اضافہ کر رہے ہیں جو اس دنیا کے لیے غیر مفید ہیں، غیر مؤثر ہیں، جو پڑھ لکھ بھی جائیں گے تو تربیت یافتہ نہیں ہوں گے. آپ ٹھیک. دیکھیں پاکستان میں ان دنوں میں سیلاب ہے، تو ایک ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کی جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز ان کی ہیں؟ پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے، کہیں پہ آپ کو کوئی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کوئی وہاں پہ تحصیلدار، اتنے سرکاری جو ملازمین ہیں، اتنے بڑے سرکاری ڈسپلنز ہوتے ہیں، آفس ہوتے ہیں، وہ لوگ کہیں نظر ہی نہیں آتے. اس کی وجہ کہ وہ افسر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن غیر تربیت یافتہ اس معاشرے کا بگاڑ ہے، ناسور ہیں، جنہوں نے اس معاشرے کو کرپٹ کر دیا ہوا.
جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ آج 2 4 دن سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور چلتے چلتے وہی ہمارا چھوٹا سا ایک میسیج کہ ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقت 5 نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے بھیجیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔